بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ۔ میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں انہیں بالترتیب تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ، میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے اس کو 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ لوبان کی دھونی دینی چاہیے۔ پھر میت کو اس پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ اس کی طرح دائیں طرف ہو، لیکن اگر اس طرح کرنے میں دشواری ہو تو پھر جس طرح چاہیں لٹا دیں۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ، پھر میت کے بدن کے کپڑے، کرتا، شیروانی، بنیان وغیرہ چاک کر لیں اور تہبند اس کے سطر پر ڈال کر اندر ہی اندر وہ کپڑے اتار لیں۔ یہ تہبند لمبائی میں ناف سے پنڈلی تک اور موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے کہ گیلا ہونے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ نمبر 3، تیسرا مرحلہ، ناف سے لے کر زانوں تک میت کا بدن دیکھنا جائز نہیں، ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ میت کا استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہننا چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں اور نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے استنجا کرائیں اور پھر پانی سے پاک کریں۔ نمبر 4، چوتھا مرحلہ، پھر میت کو وضو کرائیں، لیکن وضو میں گٹوں یعنی پہنچوں تک ہاتھ نہ دھلائیں، نہ کلی کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دیں۔ اسی طرح یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پائے سے صاف کریں۔ وضاحت یاد رہے کہ اگر انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ میت پر غسل فرض ہو، مثلاً کسی شخص کا جنابت کی حالت میں یا کسی عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے۔ البتہ دانتوں اور ناک میں تر کپڑا پھیر دیا جائے تو بہتر ہے، مگر ضروری نہیں ہے۔ پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کے دوران پانی اندر نہ رہ جائے۔ پھر منہ دھلائیں، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلائیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر 3 دفعہ دونوں پیر دھلائیں۔ نمبر 5، پانچواں مرحلہ، جب وضو مکمل ہو جائے تو سر کو اور اگر مرد ہو تو داڑھی کو بھی گل کریں، یعنی ختمی یا کھلی یا بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھوئیں۔ نمبر 6، چھٹا مرحلہ، پھر اسے بائیں کروٹ لٹا دیں اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالیں کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نمبر 7، ساتواں مرحلہ، پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نمبر 8، آٹھواں مرحلہ، اس کے بعد میت کو اپنے بدن کے ٹیک لگا کر ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف سے آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ فضلہ پیشاب یا پخانہ وغیرہ خارج ہو تو صرف اسی کی پوچھ کر دھو دیں۔ وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ نمبر 9، نواں مرحلہ، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کروائیں۔ کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سے سر پر 3 دفعہ بہا دیں کہ نیچے بائیں کروٹ تک خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے دوسرا تہبند بدل دیں۔ نمبر 10، 10واں مرحلہ، پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھائیں جو آگے کفن پہنانے کے مسنون طریقے میں لکھا آ رہا ہے۔ پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیں اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دیں۔ مسنون کفن کی مقدار۔ مرد کا مسنون کفن، مرد کے کفن کے مسنون کپڑے 3 ہیں۔ نمبر 1، ازار، سر سے پاؤں تک لمبی چادر۔ نمبر 2، لفافہ، اسے چادر بھی کہتے ہیں، جو ازار سے لمبائی میں تقریباً 1 ذرہ 1.5 فٹ یا زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، کرتا، بغیر آستین اور بغیر کلی کے، اسے قمیض یا کفن بھی کہتے ہیں، یہ گردن سے پاؤں تک ہو۔ عورت کا مسنون کفن،
عورت کے کفن کے مصنون کپڑے 5 ہیں۔ نمبر 1 ازار، سر سے پاؤں تک مردوں کی طرح۔ نمبر 2 لفافہ، ازار سے لمبائی میں 1 ذرا 1.5 فٹ زیادہ۔ نمبر 3 کرتا بغیر آستین اور کلی کا کرتا جو پاؤں سے گردن تک ہو۔ نمبر 4 سینہ بند، بغل سے رانوں تک ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ناف تک بھی درست ہے اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ بن جائے۔ نمبر 5 سر بند، اسے ہمار یا اوڑھنی بھی کہتے ہیں، یہ 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے۔ خلاصہ عورت کے کفن میں 3 کپڑے تو بعینہ وہی ہیں جو مرد کے لیے ہوتے ہیں، البتہ 2 کپڑے زائد ہیں، سینہ بند اور سر بند۔ مرد کی تکفین کا مسنون طریقہ۔ مرد کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ بچھا دیں اور اس پر ازار بچھا دیں، پھر کرتا قمیص کا نچلا نصف حصہ بچھائیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سراہنے کی طرف رکھ دیں۔ پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس کے پچھلے حصے کو کفن پر لٹا دیں اور قمیص کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیص کا سوراخ یعنی گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں۔ جب اس طرح قمیص پہنا چکے تو غسل کے بعد جو تہپند میت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال کر اس کے سر داڑھی پر عطر وغیرہ کی کوئی خوشبو لگا دیں۔ یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانا چاہیے۔ پھر پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر یعنی جن اعضاء پر آدمی سجدہ کرتا ہے کافور مل دیں۔ اس کے بعد ازار کا بیان کنارہ میت کے اوپر لپیٹ دیں، پھر اس کے اوپر دایاں کنارہ لپیٹ دیں تاکہ دایاں کنارہ اوپر رہے، پھر اسی طرح لفافہ لپیٹ دیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے۔ پھر کپڑے کی دھجی کتر کر لے کر کفن کو سر پر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور بیچ سے کمر کے نیچے کو بھی ایک دھجی نکال کر باندھ دیں تاکہ ہوا سے یا ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے۔ عورت کی تکفین کا مسنون طریقہ۔ عورت کے لیے پہلے لفافہ بچھا کر اس پر سینہ بند اور اس پر ازار بچھائیں، پھر قمیص کا نچلا حصہ بچھائیں اور اوپر کا باقی نصف حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں۔ پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس کے بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیص کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو اس طرح سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیص کا سراغ گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں۔ جب اس طرح قمیص پہنا چکیں تو جو تہپند غسل کے دوران عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دیں اور اس کے سر پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں اور عورت کو زعفران بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر اعضائے سجدہ، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں۔ پھر سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے قمیص کے اوپر سے سینے کی طرف ڈال دیں، ایک حصہ داہنی طرف اور دوسرا حصہ بائیں طرف۔ پھر سر بند یعنی داڑھی سر پر اور بالوں پر ڈال دیں، ان کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میت کے اوپر ازار اس طرح لپیٹیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے، سر بند کے اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد سینہ بند سینے کے اوپر اور بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں باندھیں، پھر لفافہ اس طرح لپیٹیں کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے۔ اس کے بعد دھجی کترے ہوئے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور بیچ میں کمر کے نیچے کو بھی ایک بڑی دھجی نکال کر باندھ دیں تاکہ ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے۔ نماز جنازہ کی سنتیں۔ نمبر 1 امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑے ہونا، خواہ میت مذکر ہو یا مؤنث۔ نمبر 2 پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا۔ نمبر 3 دوسری تکبیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4 تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔